شیعوں کی نماز بدعات، گمراہیوں اور باطل حرکتوں سے عبارت ہوتی ہے۔ شیعوں نے اپنی مرضی سے نماز میں ایسی چیزیں داخل کر دیں جو مسنون نماز کا حصہ نہیں تھیں۔ انہوں نے دوران نماز سلام کا جواب دینا واجب قرار دیا۔ ان کے نزدیک ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہے، دوسرا اس کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتا ہے تو نمازی پر دوران نماز ہی جواب دینا واجب ہے۔ نماز کے دوران اگر کم عمر بچی سامنے سے گزر رہی ہو تو اسے پکڑ کر گود میں اٹھائے، اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ان کے نزدیک سجدہ والی صورت کے پڑھنے سے بھی نماز باطل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں سجدہ والی صورت پڑھنے کی وجہ سے سجدہ کرنا پڑے گا جس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ ان کے ہاں کرائے کی نماز کا بھی تصور پایا جاتا ہے، یعنی مرے ہوئے شخص کی قضا نمازیں زندہ شخص سے اجرت دے کر پڑھوائی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے نماز میں ایسی چیزیں داخل کر دیں جو نماز کا حصہ نہیں تھیں۔ ان لوگوں نے اذان کی شکل بگاڑ کر رکھ دی۔ ہمارے ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ کے کلمات ہیں، جبکہ ان کے نزدیک اشہد ان حسین ذبیح اللہ حی علی العزاء جیسے کلمات ہیں۔ دیکھیے اللہ اکبر اللہ، هاي الاذان بس لمشانين الحسين. الله اكبر بس لمشانين الحسين. اشهد ان الحسين ذبيح الله، اشهد ان الحسين قتيل الله، حي على العزاء، حي على البكاء، فمجلس الحسين شعيرة السماء. پنجگانہ اذان میں بھی اضافہ اور تبدیلی کر دی۔ دیکھیے اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اشہد ان امیر المؤمنین غلیا ولی اللہ، اشہد ان غلیا واولادہ المعصومین حجج اللہ، حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. ہم شیعوں کو چیلنج کرتے ہیں کہ آؤ اور ثابت کرو کہ خلافت علوی میں عہد ائمہ میں سے کسی نے یہ اذان دی ہو، عہد رسالت میں عہد حسن و حسین رضی اللہ عنہما میں سے کسی نے یہ اذان دی ہو۔ بخدا ان کے زمانوں میں ایسی کوئی اذان کا ثبوت نہیں ملتا، یہ بعد کی ایجاد ہے۔ مجوسی آگ کی تعظیم کرتے ہیں، شیعوں نے بھی ان کی دیکھا دیکھی آگ کی تعظیم شروع کر دی اور کوئلوں پر نماز پڑھنی شروع کر دی۔ دیکھیے
نماز میں سلام کا جواب دینا واجب قرار دیا۔ کوئی اگر السلام علیکم کہہ دے تو نمازی کو انہی الفاظ کے ساتھ جواب دینا ہوگا۔ دیکھیے جواد من کربلا يقول هل يجوز للمصلي رد السلام؟ يجوز للمصلي رد السلام بل يجب. يعني أنت إذا قاعد تصلي متلبس بالصلاة إجا واحد سلم عليك يجوز ترد السلام؟ نعم يجوز. وين كنت أنت تصلي يجوز، مو فقط يجوز بل يجب رد السلام. لكن إذا واحد ما رد السلام سلم عليه وما رد السلام مضى في صلاته، شنو حكم الصلاة؟ صلاة صحيحة من ناحية الحكم الوضعي، صلاة صحيحة. تكليفا ارتكب إثم آثم. آپ نے دیکھ لیا دوران نماز سلام کے جواب کو واجب قرار دیتے ہیں۔ نماز میں سجدہ والی صورت کے پڑھنے کو یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں۔ مرے ہوئے شخص کی نماز اجرت دے کر دوسروں سے پڑھواتے ہیں، یعنی ایک شخص زندگی میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا یا پھر کبھی کبھار پڑھ لیتا تھا، وہ فوت ہو جائے تو اس کے رشتہ داروں یا اولاد میں سے کوئی، خصوصی طور پر بڑا بیٹا، کسی شخص سے کہتا ہے میں تمہیں اتنے پیسے اجرت ادا کروں گا، تم میرے والد کی طرف سے 7 یا 8 سال نمازیں پڑھ لو، اسے پیسے دیتا ہے اور کہتا ہے میرے والد کی طرف سے رات کو اٹھ کر تہجد پڑھ لینا۔ دیکھیے کرائے کی نماز کا فتویٰ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ يجوز استئجار شخص ليصلي عن المیت۔ شیعوں کے نزدیک یہ ہے نماز۔ ظالموں نے نماز محمدی کی صورت و حیت ہی بدل ڈالی تاکہ لوگوں کو نماز سے دور کر سکیں، جس نماز کے متعلق رسول پاک نے فرمایا تھا کہ تم نماز اسی طرح پڑھ لو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ہم تو نبوی نماز ہی پڑھیں گے، لیکن شیعوں نے اپنی الگ نماز ایجاد کر ڈالی۔ ألا يا شيعة الدنيا فيقوا ذروا أهل العمائم والملالي فهم والله قادة كل شر تسير بكم إلى حد الحذال.